بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کا جو ایک بہت زیادہ کویشچن بار بار جو میرے تک آ رہا ہے، یا جو لوگ پرانے جاننے والے ہیں یا میسج کرنے والے ہیں، وہ بابا جی کے عرس کے بارے میں ہے۔ انگلش ڈیٹس کے حساب سے تو شاکر بھائی 6، 7 اور 8 فیبرری کو فکسڈ ہر سال کرتے ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں بھی ہوا۔ اسی طرح جو ان کے اپنے الفاظ میں بابا جی کے تھے 27، 28، 29 ذی الحج فیض عام کے دن ہیں، اس مناسبت سے بھی غسل بھی دیا جاتا ہے دربار پہ، اور آپس میں مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ وہاں بیٹھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں سب جو جس دن آ سکے۔ اس مرتبہ وہ 7، 8 اور 9 اگست بن رہی ہے اس سال، ہفتہ اتوار اور پیر۔ لیکن کرونا کی وجہ سے ابھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے کیا آرڈرز آتے ہیں۔ کرونا ابھی فی الحال انفیکٹیوٹی ریشو جو ہے وہ تو بڑھ رہی ہے، تو ہمیں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک کا یوز ہے، یا ایسی گیدرنگز جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، کوئی ریلیجس کمپلشنز نہیں ہے، جیسے حج ہے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ گورنمنٹ درباروں کو بھی بند کر دیتی ہے یا ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہم سب لوگ خود اپنا ایک احساس کریں، ذمہ داری کا احساس یہ شہریوں کے اوپر ہی ہے کہ ہم نے اس وبا سے کتنی جلدی اور کیسے جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم کتنی احتیاط اس کو برتیں، میں نے حیث القوم میں ایک اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو فالو کریں، اور نتیجہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کریم کے فائنل جو مرضی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ تو تقریباً لاسٹ ویک میں جا کے کہیں ڈیسائیڈ ہوگا۔ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک رہیں، اور لاہور میں یا پنجاب میں تو کم از کم پیشنٹس نہیں بڑھے۔ اسلام آباد کی سائڈ پہ کچھ پیشنٹس بڑھے ہیں، کراچی میں پیشنٹس بہت بڑھے ہیں، اور ابھی بھی قوم جو ہے وہ اگر ماسک کا استعمال اور SOPs کا جو بھی استعمال ہے، اپنی صفائی کا، صابن اور پانی کا استعمال، گھر سے باہر گئے ہیں واپس آئیں ہاتھ دھوئیں، جو ساری باتیں بار بار کر رہے ہیں ڈاکٹرز بھی، اور آپ ہر بندے کو پتہ ہے۔ پھر ویکسینیشن ہوئی ہے، اگرچہ جنہیں ویکسین ہوئی ہے انہیں بھی دوبارہ کئیوں کو انفیکشن ہوئی ہے، سمٹمز آئے ہیں، ٹیسٹ بھی پازیٹیو ہوا ہے۔ ہمارے 2 ڈاکٹرز کو ابھی اس ہفتے ہی میرے اپنے جونیئرز کو ہوا ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں مرض کی شدت وہ نہیں دیکھی گئی جو شروع میں تھی، اور اللہ کریم اپنے خاص کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب کے صدقے ہماری احتیاطیں یا ہماری کوششیں جو بھی ہیں اس میں میٹھا پھل وہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں سے کامیابی سے نکل جائیں۔ کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ دعا ہی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی دعا، یا سارے اکٹھے دعا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ اس آفت سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ کے علاوہ کوئی بھی پناہ سیف نہیں ہے، اور اگر ہم سب اکٹھے دعا کریں، اللہ کے رب کریم کے حضور پیش ہو کے، تو جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، اسپیشلی جب وہ ساروں کے لیے ہوگی، دوسروں کے لیے ہوگی، تو اس جذبے کو اللہ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بے غرض جذبہ ہے۔ بہرحال دعا پہلے کر لیتے ہیں، تاکہ آپ میں سے جنہوں نے سنا ہے یا جن کا انٹرسٹ صرف دعا ہوتی ہے، باقی تو ان بچوں کے سوال جواب یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ بار بار مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سر آپ صرف دعا کرا دیا کریں اور باقی کی باتیں آپ بعد میں کرتے رہا کریں، دوسرے لوگ جو دعا والے ہیں وہ دعا کر کے سو جائیں۔ تو آنکھیں بند کر کے آپ سب لوگوں نے پوری دنیا میں آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی سلامتی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اب انسانیت جو ہے وہ
دوبارہ سے زندہ ہونے کا ثبوت دے، زندگی دوبارہ سے رواں دواں ہو، ہم سب آپس میں پھر سے پیار اور محبت سے رہنا شروع کر دیں۔ وہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے بھی دعا ہی دی، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے دن رات جان مال ہر چیز قربان کر دی، کسی کو آہ نہیں دی۔ اور کوئی ایون اگر فرشتے نے آ کے کہا بھی ہے کہ یہ پہاڑ ان کو مارا جائے یا ملک کر دیا جائے ان کے اوپر، وہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے بچے شاید جو ہے وہ ماننے والے نکل آئیں، یا ان کے بچے ڈر جائیں گے، یا ان میں سے کوئی ایک بھی شاید پلٹ آئے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ مسلمان ہیں، جو نہیں بھی مسلمان ان میں سے بھی بہت سے ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بہترین یہ کر سکتے ہیں کہ ہم عملی درود کریں، اور ان کی امت جس میں ساری وہ رحمت عالمین ہے، سارے عالم، تمام عالمین میں وہ رحمت ہیں، سبھی ان کی امت بن جاتے ہیں، تو ان کی امت کے گندے مندوں کو معاف کر دیں، ان کی امت کے گناہ گاروں سے ہم پیار کر لیں۔ کوئی بھی رنجشیں، قدورتیں، دکھ تکلیفیں اگر کسی نے ہمیں دی ہی ہیں، ہم آج اللہ اور اللہ کے نبی کی خاطر ان لوگوں کو معاف کر کے دعا دے دیں۔ یہ بہترین صدقہ ہو جائے گا، یہ بہترین چیریٹی ہو جائے گی اگر آپ اس لیے جھگڑا چھوڑ دیں کہ چلیں سلامتی ہو جائے۔ یہ پیس میں آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی آپ ان کے پیاروں سے پیار پیش کر سکتے ہیں، اور ان کے پیار، ان کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، تو آپ ان کے امتیوں سے پیار کر لیں، ان کے امتیوں سے درگزر کر دیں، ان کی خامیاں یا غلطیاں، کوتاہیاں معاف کر دیں، آج کے دن تک کر دیں۔ پھر آگے اگر وہ پھر کوئی کرے تو چلیں آپ بدلہ لے لیجئے گا، لیکن آنکھیں بند کریں اور خود کو اپنے اپنے اللہ کے روبرو پیش کر دیں، جو ایک خالق مالک ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ نے اس کا جو بھی نام رکھا ہوا ہے، آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ انہیں اللہ، میں اللہ کہتا ہوں، آپ بھگوان کہتے ہوں یا گاڈ کہتے ہوں یا جو بھی کہتے ہوں، جس نے جتنا پہچانا ہے اس کو، جتنی اس کو پہچان ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے، لیکن جو ایک خالق اور مالک اور رب کو مانتا ہے، جو آپ کے اندر، آپ کی سانسوں میں، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ہے، جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، جس نے آپ کو بہت پیار سے انسان بنایا ہے، وہ آپ کو کیڑی، جانور، کوئی گٹر کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، وہ بھی ساری اس کی مخلوق ہے، لیکن اس نے آپ کو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ آپ کو بہت پیار سے جس نے بنایا ہے، اور آپ کی ایک ایک چیز تیار کی ہے، اور آپ کے ہر شب و روز، ہر سانس کا خیال رکھتا ہے، آپ کو بن کہے پتہ نہیں کیا کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ کے اندر، آپ کی سانسوں میں، آپ کے خیال سے بھی قریب ہے، بلکہ ہمارے خیال بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اس کو محسوس کریں، خود کو اس کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اسے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے دل میں جائیں، اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، سب کو معاف کر دیں۔ آپ اللہ کی گندی مندی نادان مخلوق کو، جس کسی نے بچپن سے لے کے آج تک آپ کا دل دکھایا ہے، یا زیادتی کی ہے، یا حق مارا ہے، یا آپ کی جان، اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا، تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر۔ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر۔ اور جس کسی کا میرے سے اگر دل دکھ گیا، یا زیادتی ہو گئی، یا دانستہ یا غیر دانستہ، تو یا اللہ میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں، اس میں سے جتنا تو مناسب سمجھتا ہے اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے، اور اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دے اگر کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا، اور جو نیکیاں بچ جائیں وہ ساری روحیں انسانی میں بانٹ دے، ہم سب کا بھلا کر دے۔
اب آپ کے پاس صرف گناہ ہے، آپ اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کر کے اس کے آگے چلے جائیں، جیسے بچہ بھی کپڑے گندے کر کے ماں کے آگے چلے جاتا ہے۔ وہ گناہ جن کا سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کسی نے دیکھ نہیں لیا، کسی نے پتہ نہیں چل گیا، وہ ہمارا سب کا بہت پردہ رکھتا ہے، لیکن وہ تو ہر جگہ ساتھ تھا۔ ان گناہوں سمیت اس کے آگے جائیں، اور جتنے شدید پیار سے، جتنے پیار سے آپ اپنے خیال میں، اپنے دل میں زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر جتنے پیار سے 3 بار اس کو اپنے دل میں آواز دے سکتے ہیں، اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دیں۔ پیار سے، وہ صرف پیار مانگتا ہے آپ سے، وہ کہتا ہے سب سے زیادہ میرے سے پیار کرو۔ آپ پیار سے اسے 3 بار پکاریں تو صحیح ہے اپنے دل میں، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند رکھیں اور دل کے کانوں سے سنیں، نور کی بارش ہی بارش ہے، آپ ہیں اللہ، اور وہاں کی یہ آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال                                                                                                                                                     الفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں. کرونا کے لیے بھی اور کسی بھی مصیبت کے لیے یا ایسے مسئلے کے لیے جس میں آپ کے پاس حل نہ ہو یا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو یا میڈیکل نالج یا سائنٹیفک نالج یا معاشی صورتحال ہے، سماجی ہے، معاشرتی ہے، آپ کی زندگی کی کوئی بھی ایسی الجھن یا بند گلی ہے جہاں اب آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں رہا، تو ہم یہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے 7 دن سورہ رحمان کو بغیر ترجمے کی قاری باسط مصری کی آواز میں جو قرات ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام سنیں، پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، اور ہر بار سننے کے بعد 20-21 منٹ میں یہ ختم ہو جاتی ہے. ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں بند کریں، اپنا دل صاف رکھتے ہوئے، سب کو معاف رکھتے ہوئے اور اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ ہوتے ہوئے بس اس کے آگے جائیں، اس کی رحمانیت کو پکاریں جو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے. جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے دل میں 3 بار اللہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں. اس طرح صبح دوپہر شام 7 دن آپ نے سورہ رحمان سننی ہے اور دعا کر کے پانی پینا ہے. 8ویں دن سے آپ پانی اس طرح پیتے رہیں اور آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہی طریقہ علاج آپ بتا سکتے ہیں جو شفا یاب ہوتے جائیں یا جن کا جو بھی کام ہوتا جائے کو آگے اس کو بتا سکتے ہیں، اس کو آگے بانٹ سکتے ہیں، پیغام شفا کو شفا مل جانے والا ہے. فالج والے یا ذہنی امراض والے حضرات انہیں ایک قصیدہ بردہ شریف ہم قاری خوشی محمد کی آواز میں سننے کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سننا ہی ہے سرکار تو عالم کے دربار میں پیش ہو کے، اور ہر بار بعد میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. 12 سال یا اس سے چھوٹے یا نابالغ بچے جو ہیں ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پیدائشی ہو یا ویسے بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کے ماں باپ دونوں ہی سنیں گے اور دونوں ہی ماں باپ ہی پانی پئیں گے، بچے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جیسی بھی بات ہے یہ ایسے ہی ہے، جس کو بھی ہضم ہو یا جو کرنا چاہے وہ کر لیں. لائیو دعا سیشن سے پہلے آج بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی. میں نے کہا کہ لنگر کے بعد ہم لائیو سیشن کریں گے. لوگوں نے جنہوں نے جانا ہوتا ہے دور سے آئے ہوتے ہیں کئی لوگ، اس میں کاکی جی نے کچھ سوالات آج شادی سے متعلق بڑے خوفناک قسم کے ان کے تھے کہ آپ کہتے ہیں یہاں سے ڈسکشن شروع ہوئی تھی، وہ پارٹ بھی آپ کو لائیو لگا دیں گے. یہ بعد میں اس کی ریکارڈنگ شاید انہوں نے کی ہے، وہ لگا دیں گے دعا سیشن. لیکن اس میں ان کے کچھ سوالات تھے جو میں نے کہا تھا کہ پھر لائیو میں پوچھ لیجیے، کیونکہ جو آج کویشچن آئے ہوئے تھے وہ بھی شادی میاں بیوی یا کچھ اس سے ریلیٹڈ ہی لائف روزمرہ کی زندگی کے بارے میں تھے. اس میں عموماً میں کہتا ہوں بابا جی کا میسج تھا دل کی آواز سنو یا دل کی پہلی آواز سنا کرو یا دل جو کہے وہ کرو، کیونکہ ان کے ارد گرد ہم جیسے پاگل تھے وہ ہمیں وہ کی بات کہتے تھے. ان میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ دل کی پہلی آواز کئی بار کنفیوز بندہ کر لیتا ہے، یا شادی کے معاملے میں کیسے پتہ چلے. کئی بار لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور پھر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلتا تو پہلی آواز تو وہاں فیل ہو جاتی ہے، یا کیسے پتہ چلے. تو میں نے کہا تھا یہ سوال بعد میں کرتے ہیں. ہماری بات میں ڈسکشن چلتی گئی. ڈاکٹر صاحب کا سوال آ گیا تو دعا ہم نے کر لی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ سوال کریں، کیا سوال؟ سر سوال تو آپ نے خود ہی بول دیا، پہلے میرا بھی ویسے یہی تھا. کیا سوال؟ سر ویسے میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں تھوڑا شیئر کر دوں. مطلب میں تو دل میں سوچتا ہوں چیز کہ میں نے سر سے یہ سوال پوچھنا ہے اور بائی چانس یا تو آپ بول دیتے ہیں یا اس کا کلک لگ جاتا ہے.
اب وہ واللہ عالم یہ کیسے ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. اور سر سوال میرا یہ تھا جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ نے ایک سٹیج بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے رول بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پر سر میں ایک جگہ پھنسا ہوا ہوں اور کبھی نکل جاتا ہوں, کبھی ادھر دوبارہ پھنستا ہوں. سم ٹائم کوئی اپرچونیٹی آئی, کوئی ڈیسیجن ایسا ہوا کہ ڈیسیجن لینا ہے, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ساری پاور میرے پاس ہے, مطلب میں نے اپنے جو بھی ریسورسز ہیں سب سوچ کے ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. کبھی کبھی تو وہ تکا بڑا اچھا لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم کہتے ہیں یار یہ میرا پرسنل ایکسپیرینسز تھے, پاسٹ ایکسپیرینسز تھے, ان کی بیسس پہ یہ کام ہو گیا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ڈیسیجن ٹائم پہ لے نہیں پاتے, ٹھیک ہے, اپرچونیٹی مس ہو جاتی ہے. بعد میں جب وہ بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو یہ تقدیر میں ایسے ہی تھا, اللہ کی طرف سے ایسے ہونا تھا, اللہ نے تمہیں کسی اور چیز کے لیے چوز کیا تھا, یا وہ بندہ بندی جو بھی تھی کہ وہ اس طرح نہیں تھا, تو وہ سر وہ چیز ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا کویشچن صرف یہی تھا کہ ہم اپنے ڈیسیجنس میں ہمارے پاس پاور کتنی ہے, اور اس میں اللہ کا رول, مطلب اللہ کی پاور اوپر کتنی ہے, یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, میں اس میں بہت پھنستا ہوں. آپ کا اپنا نتیجہ کیا نکلا اب تک کی زندگی میں؟ ماشاءاللہ کتنی 30 سال میں تو ہوگی. جی سر. تو آپ کی اپنی ذاتی تجربہ زندگی کا ابھی تک کا نچوڑ کیا ہے؟ سر جسٹ لائک میں کبھی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا, میرا آرم فورسز کا دل تھا. تو شروع میں یہی سمجھتا رہا کہ بھائی میڈیکل میں جانا نہیں, میں نے جانا روتا تھا. ایئر فورس میں ISS بھی دیا, آئی سائٹ کی وجہ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ 0.25 کم تھی, یہ بات ایڈجسٹ نہیں کر سکا, ایون میڈیکل میں آ گیا. میڈیکل کے 2 سال تو بالکل پڑھائی نہیں اس میں, اور اللہ اللہ کر کے 5 سال کمپلیٹ کیے. 5 سال بعد ریئلائز ہوا کہ یہ اللہ کا فیصلہ بہتر تھا میرے لیے. سر پوسٹ گریجویشن کی باری آئی تو کارڈیولوجی اور پلمونالوجی میں اسٹرک ہو گیا, کارڈیو کروں یا پلمو کروں. تو وہ ایک دل کی پہلی آواز وہ پہلی دفعہ سنی کہ پلمو آئی, اور CIP میں دیتے ہوئے ٹھک کر کے پلمو دے دیا. بعد میں ریگریٹ کرتا رہا کہ بھی دوسری آواز سن لیتا تو بچت ہو جاتی, پہلی آواز سن کے میں نے یہ کیا کیا. تو سر اب تقریباً 1.25 سال ہو گئے ہیں ٹریننگ کو, میڈیسن کمپلیٹ ہونے والی ہے. اب ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ڈیسیجن جو یہ قدرتی ہوا, جو بھی ہوا, یہ بہتر ہو گیا. اب گھر والے جو وہ شادی وائز فورس کرتے ہیں, اب پھر ادھر جا کے وہ ڈبل ہو جاتی ہے چیز. سر یہ آج میں سوچ کے آیا تھا سوال میں, مطلب 2 کاکی ہیں. سر ہمارا جس طرح کا بیک گراؤنڈ اس میں ہوتا ہے کہ ایک ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے, ایک والدین کی ہوتی ہے, اس میں بندہ پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, سوال یہی سوال ہے آپ کا؟ جی جی. ہاں کاکی کو سوال کریں, اس کا بھی کچھ طریقہ یہی سوال انہوں نے, آپ اس وقت شاید آئے نہیں ہوئے تھے. سر میں سرگودا سے سبھی آیا. کاکی جی نے یہی سوال کیا تھا, تو میں نے کہا تھا جو وائس کلپ آئے ہوئے تھے نا وہ اسٹیبلی اسٹیج کے سوال تھے, ٹھیک ہے, وہ شادی کے بعد کے سوال تھے. تو میں نے کہا ذرا پہلے شادی کے ہوتے, پھر شادی کے بعد کے بھی سن لیتے. جی کیا سوال تھا؟ سر میرا بھی یہی سوال تھا کہ جیسے آج کل کا دور ہے, تو اگر آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, یہاں پہ پہلی آواز کبھی کبھار نہیں آپ کو سمجھ آتی, تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ, کیونکہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہے لائف کا, آپ کسی سے شادی کرنے کو کیسے فائنلائز کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا پروٹوکالز ہونے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, بیکاز اٹس اے ویری بگ ڈیسیجن. تو واٹ ڈو یو سے کہ ہاؤ کین ون ڈیسائڈ about this, choosing about your life partner? پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے شروع سے جو میرا مین میسیج ہے وہ کیا ہے, میرا مین میسیج ہے کہ 7 دن سورہ رحمان سنیں, کوئی بھی مسئلہ تو ایک تو آپ لوگوں کے سوال بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان سننے سے شادی نہیں ہو رہی, یہ کہنا چاہ رہے ہو, یا صحیح جگہ نہیں ہو رہی, یا 2 چوائسیز ہیں, یہ نہیں پتہ چل رہا صحیح والی کیا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ ہے کہ جی ایک میری مرضی ہے اور ایک میرے گھر والوں کی مرضی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہے, وہ آپ بھول گئے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے ایک میری مرضی ہے اور ایک تیری مرضی ہے, یہ ایک تیری چاہت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے, میں اسے حدیث کے طور پہ پیش نہیں, حدیث کچھ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے, اس کا ریفرنس نہیں ہے کہیں بھی, لیکن یہ ایک کہہ لو کہ ایک میسج, ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے شاید اللہ کی فائنلٹی کا ایک میسج کہہ لیں, قرآن کے میسیجز میں سے ایک میسج
کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے نا وہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جو میں نہ چاہوں. ٹھیک ہے، اور تم مجھے جتنا سمجھتے ہو میں اتنا ہی رہتا ہوں. یہ 2-3 آیتیں بہت غور کرنے والی ہیں. ان میں آپ پہ نئے سے نئے چیپٹرز کھلتے ہیں. یہ لیکچر دینے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو علم بکھارنے کے لیے نہیں ہے. یہ پریکٹیکل میں جب آتی ہیں تو سمجھ آتی ہیں. اینی ویز، تو ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہ جو میری چاہت ہے. اور آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے، آرمی میں جانا چاہتے تھے یا ایئر فورس میں جانا چاہتے تھے. الٹیمیٹلی ڈاکٹر بنے، بڑے غصے میں بنے. میری طرح پہلے 2 سال پڑھا بھی نہیں. میں بھی کچھ اس طرح کے خیالات تھے میرے. آرمی میں تقریباً سلیکٹ بھی ہو چکا تھا. پھر ڈاکٹری کرنے کے بعد بھی CSS کی طرف جا رہا تھا. تو وہ ساری اللہ لاتا گیا جدھر کو اس نے لانا تھا، اور وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. آپ جب اس کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں یا اسے کہتے ہیں یا اس کی پناہ مانگتے ہیں یا اس کی مدد مانگتے ہیں صبر کے ساتھ، وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، اب آ گئی زندگی کا اگلا سفر آپ لوگوں کا، یا آپ کا اگلا فیصلہ. کافی جی بھی کہہ رہی ہیں، آپ بھی، اور بھی لوگوں کے سوال ہے کہ بندہ کیسے فیصلہ کرے یا نہ کرے یا کیا کرے. ایویں تو نہیں نا ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا عقلاں نہیں تو موجہ ہی موجہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دل کی پہلی آواز کو سننا ہوتا ہے. لیکن وہ پہلے دعا سیشن سے پہلے میری کاکی جی سے بات ہو رہی تھی کہ بیٹا جی وہ دل کی پہلی آواز نہیں ہوتی جسے آپ کہہ رہی ہیں اس معاملے میں. وہ کہہ رہی تھی کہ 2-3 بار ایسا ہوا کہ ایک بندہ بڑا اچھا لگا، یا ہوا کہ بس یہ دل کی پہلی آواز ہے، لیکن وہ ایسا فراڈیا نکلا میں پریشان ہو گئی کہ میری دل کی پہلی آواز کیسے غلط ہو گئی یا یہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر میں نے پوچھ رہا تھا کہ مطلب اگر جم خانہ میں ایک صاحب جو مرسڈیز کی چابی گھماتے آتے ہیں، اگر وہی دل کی پہلی آواز ہوتے ہیں، تو کیا کبھی آپ کی گلی میں جو سائیکل پہ سبزی یا پھل بیچنے آتا ہے یا کوئی چائے والا، وہ بھی آپ کو کبھی پہلی آواز لگا؟ تو وہ ہنس رہی تھی. میں نے کہا ہمیشہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہوئے کبھی کبھی دل کی پہلی آواز آتی ہوگی. تو وہ دل کی پہلی آواز نہیں ہوتی، وہ باہر کی آواز نہیں ہوتی ہیں ساری. آپ کا جو علم، عقل، دنیا کا انالیسس، وہ سارا وہی ہوتا ہے، جمع جتھا، سود و زیاں اور سارا کچھ. جہاں تک عشق کی بات ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے. ٹھیک ہے، تو عشق ہو جائے گا، وہ نہیں دیکھے گا پھر کہ وہ آگے کیا اور کیا نہیں، اس کے آگے تو بند نہیں باندھا جا سکتا. محبت آپ کو کئی جگہ ہوتی ہے، کئی لوگ، اور بدلتی رہتی ہیں محبتیں. اسی طرح پسندیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لائکنیس ہو جانا، انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہے بدلتی رہتی ہیں، فرینڈشپس بدلتی رہتی ہیں، کمپنی بندے کی بدلتی رہتی ہے. یہ سارا کچھ تو چلتا رہتا ہے. ہاں، جہاں تک شادی کا معاملہ ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں یہ جو جدید دور اور نظام چل رہا ہے ہر جگہ پہ، اور مادیت اس میں ہر جگہ مسلط ہو گئی ہے، اور ہماری سوچیں زیادہ تر جو ہیں وہ مٹیریلسٹک ہیں اور مٹیریل پہ بیس کرتے ہیں ہمارے ڈیسیشنز جو ہیں. اس کی وجہ سے یہ فیصلے بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اور جو زیادہ ہم اپنی طرف سے عالم، فاضل یا عاقل، بالغ ہو جاتے ہیں، زیادہ ہی عمریں ہو جاتی ہیں، پھر زیادہ چوزی اور زیادہ پھنس بھی جاتے ہیں. تو اس میں میرا میسج تو پھر وہی ہوگا کہ اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ واقعی آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں، دعا کر کے جن لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہے، اور اللہ کے کورٹ میں بال پھینکے تو صحیح. اور اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ ہیں، جن کے ولی ہیں شکلی طور پہ، ان کی بات، ان کے تجربے کو ضرور مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ عمریں ہوئے ہیں، اس میں سارے ہی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جلدی بندہ وہی بات آ گئی کہ وہ بزنس کلاس میں یا جم خانہ میں سارے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن بیچارہ سائیکل والا نہیں اچھا لگتا یا سبزی والا نہیں اچھا لگتا. تو وہ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک میل یعنی کاکی نے چوز کرنا تو ایک مرد بہت اچھا ہو، اس کا کریکٹر بڑا اسٹرانگ ہو، اور جن بیسس پہ آپ جس کو دیکھ رہے تھیں یا سمجھ رہی تھیں یا پسند کر رہی تھیں، بعد میں آپ پچھتا رہی ہیں، اور ابھی آپ کہہ بھی رہی ہیں، آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ بعد میں بندہ ہی عجیب سا نکلتا ہے، یا وہ بہت ہی چیپ حرکت کرتا ہے یا چیپ مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو وہ دل کی پہلی آواز نہیں ہے. دل کی پہلی آواز جب آپ اللہ کو واقعی ساتھ رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو ساتھ فالو کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس میں جب آپ اللہ کو نہیں چھوڑتے تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑتا, وہ ہیلپ بھی کرتا ہے. اور اس میں آپ کی اگر جب بھی زندگی میں پہلی پریفرنس اللہ ہو جائے گی, آپ یہ سورہ رحمان ہی 7 دن سنتے ہیں, میں نہیں کہتا 8ویں دن ہی شادی ہو جائے گی, بہت سو کی ہو بھی گئی ہے ویسے ہی یا پرپوزل آ جاتا, لیکن ہم اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. ہم اللہ میاں کو بھی ایک لمبی لسٹ جو ہے نا یس اور نو کی پکڑا دیتے ہیں, یہ ہو ایسے نہ ہو, ویسے ہو اور ویسے ہو اور ایسے نہ ہو, اور ساری اسپیسیفکیشنز دینے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اگر اس میں خیر ہو. اب اس میں اگر خیر نہ ہو تو وہ کیسے ہو, ٹھیک ہے, نہیں جی اللہ میاں چینج کر دیں, نہیں اللہ میاں نہیں چینج کریں گے. تو اللہ کریم جو ہیں وہ یہ بھی آپ کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ہر چیز اپنے مقررہ وقت پہ ہونی ہوتی ہے. کئی بار ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں, کئی بار ہم کسی کا دل دکھا جاتے ہیں, ہمیں کوئی ایسے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں جو یا ہماری کمائی ہوتی ہے یا ہمارے گھر والے یا بڑوں کی بھی ہو سکتی ہے. رشتہ دیکھنے گئے وہی کسی کو ریجیکٹ اتنی بری طرح سے کیا کہ اس کی الگ, اس لیے لفظ بڑے آپ کے چوزی ہوں اور بڑے بہت ہی جو ہے مائلڈ ہوں, اور اگر آپ نے انکار بھی کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ جب آپ اللہ کو شامل کریں گے, ٹھیک ہے, جیسے کہ دو میں تو آپ استخارہ کر لیں. آپ رات کو سوتے وقت 5 بار علیہ پڑھ کے سو جانا. میرا چونکہ اس میں اعظم یہ ہے, بابا جی کا یہی ہے, ہم یہی بتا دیتے ہیں. نہیں تو مسنون طریقہ جو ہے وہ بھی ہے نا, 2 نفل پڑھیں, دعا مانگیں, سو جائیں, ٹھیک ہے. دعا کے سسٹم میں چونکہ میرے تم لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اچھا یار 5 بار علیہ رات کو پڑھنا اور سو جانا. دل کی پہلی آواز صبح اٹھ کے جو پہلی آواز ہوگی اس پہ قائم ہو جانا, ٹھیک ہے. اب جب آپ اللہ سے پوچھتے ہیں پھر اس پہ قائم ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یا استخارہ جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. نہیں تو 1 ہفتہ علی حق روز رات کو 5 بار کہہ کے سو جائیں اور اللہ کے کوٹ میں بال ڈال دیں کہ اللہ کریں یہ میرے لیے کر دے, کافی یہ جگہ چھوڑا کرو. اچھا اب آ گئی آپ کا جو سوال تھا کیسے کریں, وہ آپ اللہ کو پہلے تو سچے دل سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اللہ کریم میں شادی کرتا ہوں, مجھے اچھا سا رشتہ یا میرے لیے جو بہتر ہے, جو میرے جس کے ذریعے میرے سے تو خیر ہی لکھتا ہے وہ کر دے. اللہ کریم اپنے بندے وہ کر دے اور وہ ہو جائے گا, اس کو ایسے کر لو. ہاں وہ دل کی پہلی آواز پہ جب آپ خود سے فیصلے کرنے نکلتے ہیں تو اس میں آپ سے بھی زیادہ چالاک لوگ آگے ونڈو شاپنگ کرنے نکلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں تو پھر آپ جیسے جو حساس دل ہیں وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. یا اس میں یہ بھی آپ سمجھ لیں چونکہ آپ اللہ کریم کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر کہ اللہ جی اگر اس میں خیر ہے تو پھر اللہ کریم اس کی کرتوت آپ کے سامنے لے آتے ہیں. جب بھی آپ اس کو پکارتے ہیں وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتا, بلکہ آپ نے غلط سٹیپ اٹھا بھی لیا ہو, آپ گناہ گار بھی ہوں, آپ شرمندگی سے اس کے آگے پیش ہوتے ہیں. یہی تو رحمانیت ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ پھر اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی دوبارہ سلپ ہوتے ہیں اور ہماری چوائسیز, ہماری اسپیسیفکیشنز, ہماری ڈیمانڈز بھی بڑی تیزی سے بدلتی رہتی ہیں. اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے, اسپیشلی میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ کریم سے دعائیں مانگ کے اپنے خیال میں, ہونی تو اپنے وقت پہ تھی, دعائیں مانگ کے کوئی بندہ لیا, بندی لی, شادی ہو گئی, سال بھی نہیں گزرا, ٹھیک ہے, اور میں ان دونوں کی صلح کرانے بیٹھا ہوتا ہوں, انہیں کہہ رہا ہوتا ہوں, یا جو ان میں سے ایک میرے ساتھ اگر اٹیچ تھا بھی کہ یار تم نے تو میری جان کھا ماری تھی کہ سر رشتہ نہیں آ رہا, رشتہ نہیں جا رہا, وہ نہیں مان رہے, یہ نہیں مان رہے, اب کیا ہو گیا تمہیں. اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے علاوہ, اب وہ عشق کہاں چلا جاتا ہے, تو وہ عشق نہیں ہوتا. ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا, میں نے کہا نا وہ محبت, پسند, لائکنیس ہو سکتی ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے. عشق ہو تو وہ نہیں بدلتا ہوتا, عشق میں ہوس نہیں ہوتی, عشق میں دھوئی نہیں ہوتی, عشق میں پانا کھونا نہیں ہوتا, عشق میں معشوق بے عیب ہوتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آج کے سوال بھی کچھ میرے خیال اسی سے ریلیٹڈ تھے, پوچھو جو سوال تھا. میرا خیال ہے جہاں سے آپ نے مجھے 1-2 بھیجے تھے, اگر یہ بھی پارٹ آف یور. اگر سوال نمبر 1 ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے اپنی اولاد کے لیے
جس سے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا. ان کا پہلا کلپ تو دوسرا جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو اس کا احساس شوہر کے دل میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنی بیوی سے یہ سمجھ کے ہی کر لے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے, میں اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں, میں اس کو ذلیل نہ کروں, میں اس بیچاری کو عزت بھی نہیں دیتا, اس کو میں پیار بھی نہیں دیتا, میں اس کو ہر وقت کوئی موقع نہیں چھوڑتا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے ذلیل کرنے کا. تو یہ احساس کہ یہ بیچاری میرے بچوں کی ماں ہے, اس عورت کو اس کا شوہر کیوں نہیں یہ مطلب کرتا؟ کیا یہ احساس ماں کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے, لیکن اس ماں کو اپنے ماں ہونے پہ تو فخر ہی نہیں ہے, اس کو اپنے ماں ہونے پہ تو دکھ ہے کہ کیوں میں ماں بن گئی, میں نہ بنتی ماں. ماں بننے کے بعد یہ اولاد میری کمزوری بن چکی ہے, جس کی وجہ سے میں کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتی اپنی لائف میں, کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتی. اس اولاد کی خاطر جینا ہے, مرنا ہے, زندگی گزارنی ہے, اپنا آپ مار دیا, سب کچھ مار دیا. لیکن ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ کاکیوں کی بددعا سے بچو, خاص طور پر یتیم ہو تو. لیکن یہ جو نفرت اور غصہ ہے نا, یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال ابھی بتاتی ہوں. کوشچن نمبر 2 میرا یہ ہے کہ یہ جو نفرت اور غصہ ہے انسان کے دل میں, یہ نفرت اور غصہ پیدا کرنے والے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں, لوگ ہی ہوتے ہیں. عورت کو غصہ چڑھانے میں, ڈپریشن کا مریض بنانے میں. انسان پھر انہی لوگوں سے محبت کرے, انہی لوگوں جن لوگوں نے دکھ دیا انہی لوگوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے. تو ہم ان لوگوں کو دل سے معاف کر کے بھی ان لوگوں کا کام کرتے ہیں, وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. ان کو تو راضی کرنا بھی بہت مشکل ہے انسانوں کو, یہ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے. یہ تو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو کسی حال میں ان کے لیے تو اپنا خون بوٹیاں کر کے رکھ دو, یہ تو تب بھی نہیں راضی ہونے لگے. انسانوں کو راضی کرتے 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 تو سارا کچھ کھو بیٹھے ہیں. تو پھر اسی لیے خودکشیاں ہوتی ہیں, اسی لیے سوسائڈز ہوتی ہیں. ساری برداشت جو ہے, سارا کمپرومائز عورت کرے, سب کچھ عورت کرے, اس کے باوجود اس کو بے عزت کیا جائے, ذلیل کیا جائے, اور اس کو ہمیشہ کبھی عزت نہ دی جائے آخری دم تک, آخری سانس تک. مرنے کے بعد کہتے ہیں تو پہلے مر جا پھر تجھے عزت دے دیں گے, تو مر جا پھر تجھے معاف کر دیا جائے گا, یہ کہا جاتا ہے سسرال میں. اور میرا تو دماغ بالکل جو ہے نا, راتوں کو جاگ جاگ کے کچھ 3 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. میرے ساتھ میرے بچے بھی خراب ہو چکے ہیں, کسی کی کوئی روٹین نہیں ہے, اوپر سے کورونا آ گیا اوپر سے. تو بس یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے اس کا سوال کا جواب چاہیے. جس بیچارے انسان کو خود ہی بچپن سے تھپیڑے پڑے ہوں, پیار نہ ملا ہو, وہ کیسے اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو پیار دے گا؟ اس بیچارے انسان کے اندر خود اتنی کمی ہے, یہ بھی میرا ایک سوال ہے. اور اوپر سے ایسے لوگ ملیں جو خود ہی پیار کے بھوکے پیاسے ہوں, ہم ان کو کیسے پیار دیں؟ اور اگر ان کو پیار نہیں دیں گے, پیار دیں بھی تو وہ جواب میں نفرت دیتے تھے. تو ہوا کیا, دل میں نفرت اور غصہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پھر ایک دن یہ غصہ جب ابل کے نکلا تو جی پھر یہی کہا گیا کہ جی تم حالانکہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتی ہے دنیا, لیکن یہاں پہ تو پیار دے کے بھی عزت نہیں ملی, پیار دے کے بھی وہ ذلت ہی ملی. اور وہ بیچارہ بندہ جس کو بچپن سے ہی خود پیار نہ ملا ہو, وہ کیا کسی دوسرے کو پیار دے گا؟ بچپن سے یہ احساس محرومی کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے, تم اکیلے ہو, تمہارا کوئی نہیں ہے, اپنے کام خود کرو. تو یہ زندگی تو بوجھ بن گئی ہے. بہرحال یہ بتائیں, ایک تو یہ کہ یہ نفرت غصہ پیدا کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, اس چیز کو کیسے اگنور کر کے لوگوں کے ساتھ انہی لوگوں کے دیے ہوئے دکھ بھلا کے ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک چلا جائے. نمبر 2, یہ لوگ جو ہیں, یہ جس انسان کو خود نہ پیار ملا ہو, وہ کیسے دوسری مخلوقات کو پیار دے سکتے ہیں؟ اس بیچارے کو خود تو کبھی کوئی نفع ملا نہ ہو, وہ کیسے دوسروں کے لیے باعث نفع بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جن عورتوں کے شوہر باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں 10-10, 15-15 سال اور آتے نہیں ہیں بالکل بھی, بیچ میں کوئی 1 مہینے کے لیے بھی نہیں آتے, تو ان عورتوں کو جو انسانی جسم کے اندر اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہیں, تو وہ اپنی سیکشول ڈیزائرز کس طرح پوری کرتی ہیں؟ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے, چاہے وہ خود لذتی ہو یا وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں, تو اس کا گناہ کس کے ساتھ آئے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی قسم ہے شوہروں کی جو بہت زیادہ ہیں, اس کا بھی جواب چاہیے کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بالکل الگ سوتے ہیں, بیوی سے بات نہیں کرتے, اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں رکھتے. تو اس کے بجائے وہ
انہیں فون پہ باتیں کر کے دوسری غیر عورتوں سے لذت محسوس ہوتی ہے اور اپنی بیوی جو اللہ نے حلال کی ہے اس کے ساتھ وہ کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر باہر کے ملک بھی چلے جائیں تو بیوی کو بلاک کیا ہو, بات چیت نہیں ہو, صرف خرچہ بھیج رہا ہوں جی, یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. تو ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اگر ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس عورت نے انتہائی بہت ٹف ٹائم جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا ٹائم اپنے ان لاز میں گزارا ہو, اور جب اس بیچاری کا ان لاز میں تمام وہ رشتے سب کچھ اپنی جان دے چکے ہوں, ختم ہو چکے ہوں, تو اب شوہر کی باری آئی کہ چلو اب سکون کا گھر ہے, شوہر ہوگا, بچے ہوں گے, میں اور کوئی بھی نہیں ہوگا, وہ شوہر چھوڑ کے باہر کے ملک چلا جائے. وہ عورت سسک کے ایک دن کبھی پرانی زندگی کو دیکھتی ہے, کبھی اس کے سر پہ یہ جو ایک دم سے ساری ذمہ داری اس نے اپنے بچوں کو باپ بن کے بھی پالنا ہے, ماں بن کے بھی پالنا ہے, بچے بھی تنگ کرتے ہیں, ماضی یاد آتا ہے, ماضی نہیں بھولتا. وہ عورت پاگل ہو رہی ہے دن بہ دن, اور اوپر سے کوئی نہ کوئی آئے دن پنچنگ بات کر کے چلا جائے ان لاز میں سے, تو اب وہ قابل برداشت نہیں ہے. کیا کرے وہ عورت؟ ایک اور بھی نہیں ان کا نہیں, اسی طرح کا ان کا مسئلہ. ساتھ پھر بول دیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اگلے دن کچھ ہفتہ پہلے یہ ہوا کہ میرے میں دراصل مجھے شروع سے درود پاک سے خاص میری کاکی جی, میں آپ کی جتنی بھی بات آپ نے کی ہے, میں نے پہلے بھی اسے ایک بار سنا ہے جب انہوں نے مجھے فارورڈ کیا ہے کہ یہ کویشچن ہے, وہ میں جب دعا سیشن کے لیے آ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں کئی بار یہ سن رہا ہوتا ہوں کیا کویشچنز ہیں یہ. مجھے اس وقت بھی شرمندگی تھی اور ابھی بھی شرمندگی ہے. میں معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے اس معاشرے کی طرف سے. آپ کی آواز میں جو درد, دکھ یا تکلیف ہے, جو زندگی بھی آپ نے کاٹی ہے, اس میں مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ نے یتیمی کاٹی ہے. کیونکہ میں خود یتیم رہا ہوں تو میں اس حادثت کو فیل کر سکتا ہوں. لیکن میں پھر بھی لڑکا تھا, 14 سال کی عمر میں یتیم ہوا, اور میرے فیملی, میرے ددیال ننیال بہت زیادہ سپورٹیو اور کائنڈ تھے. میری ماں نے بڑی دلیری سے اس سارے سفر کو سہا, میرے پہ اتنا آنا ہی نہیں دیا انہوں نے. لیکن آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بچپن سے ہی یتیم رہیں. پھر یوزلی عموماً ایسی بچیوں کو بس شادی کر دی جاتی ہے, اور آگے کی بھی جو آپ کی زندگی گزری ہے اس میں جو آپ کا غم و غصہ ہے اور جو درد ہے آپ پہ تو گزرا ہے, لیکن آپ کے الفاظ جو ہیں وہ مجھے جتنا بھی ادراک اس میں سے دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بے شک آپ کی بچپن سے لے کے آپ کو پیار ہی نہیں ملا, اور آپ بہت مظلومیت کی زندگی آپ نے گزاری. آپ اس کے بعد شادی بھی ہوئی تو آپ بتا رہی ہیں کہ ان لاز میں بھی آپ سیکریفائس کرتی رہیں, بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور پھر آخر میں آپ نے اپنے میاں صاحب کا بھی بتایا. بچے تو شادی کا, یہاں تو بچے وہ سوال کر رہے تھے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی کہ ہم شادی لائف پارٹنر کیسے چوز کریں, یا شادی کا کیسے, اور جس تکلیف اور درد میں سے آپ گزر بھی چکی ہیں یا گزر رہی ہیں. تیسرا پارٹ آپ کے سوال کا جو تھا کہ اگر خامد اتنا عرصہ پردیس میں ہو اور انسان سے غلطی کوئی ہو جائے, یا جو بھی آپ بات کر رہی تھی, یہ میں بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں. جو اس سے پہلے آپ کی لائف آپ ساری جو دہرا رہی ہیں, اور میرا خیال ہے بار بار آپ اپنے خیال میں سے بھی گزر رہی ہیں. مجھے نہیں پتہ آپ دنیا کے کس کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو بھی آپ کا نام ہے, جس جگہ پہ بھی آپ موجود ہیں,
اگر آپ تک یہ جواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو وہ جواب یہی ہے پتر جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے آپ کی یتیمی والی لائف. ان کے تو والد محترم انہوں نے دیکھے نہیں. 6 سال کی عمر ہے تو والدہ چلے گئی ہیں. دادا ابو کا سہارا ہے تو 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے ہیں. انہیں بھی تو بہت. اور سب سے جو غریب تایا ابو ہیں, جو سب سے غریب تایا ہیں, ان کے گھر وہ پل رہے ہیں, بکریاں چرانے چلے گئے, گڈریے کی زندگی ہے, بڑے مشکل وہ پہاڑ ہیں سنگریلے, اور کوئی ان میں دور دور تک کوئی گھاس, کوئی درخت, کوئی چیز نظر آتی ہے, صحرا ہی ہے. وہاں بکریوں کو لے جانا, ان کا پیٹ بھرے, پھر پانی نہیں ہے دور دور تک, پتہ نہیں کہاں سے انہیں پانی پلانا, اور پتہ نہیں پاؤں میں جوتا بھی تھا کہ نہیں تھا. اور میں نے ان پہاڑوں پہ جوتا اتار کے چلنے کی کوشش کی تھی. میں 3-4 قدم سے زیادہ نہیں چل سکا تھا, بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا جب ایک بار مکہ پہلی بار گیا. تو اس بچے کو بھی تو بہت اینگری ینگ مین ہونا چاہیے تھا, غصے میں. اور کوئی اسکول کالج نہیں, کوئی ماں نہیں بیٹھی جو شام کو گھر آئے تو وہ پوچھے کھانا کھایا تھا, پاؤں میں کانٹا تو نہیں لگ گیا, پاؤں دھوئے. تائی اماں تھی, انہوں نے پیار تو کیا, ان کا نام بھی فاطمہ تھا, انہی کے نام پہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھ دیا. لیکن بہرحال جو معاشرے میں اوور آل ان کی جو زندگی تھی, آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اب ڈائریکٹ سر پہ ان کا سایہ ہے. اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے بچپن سے پیار نہیں ملا, آپ پہ تو پیدا ہونے سے پہلے سے ان کا پیار ہی تو آپ کو اویلیبل ہے, ان کی دعا ہی ہے. یہ آزمائش بری زندگی آپ کے اوپر کیوں آئی ہے, یہ دنیا کی زندگی بیٹا یہ بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہے. شاید ہمارے بڑوں سے پیچھے کسی نے دعا ایسے کی ہو, جیسے کئی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے کر دیتی ہیں کہ وہ شہیدی ہوں, یا بیٹیوں کے لیے بھی کر دیتے ہیں. بی بی مریم کی والدہ نے دعا کرتی تھی کہ اللہ تیرے راہ پہ, اللہ کا راہ تو پھر آسان راہ نہیں ہوتا. بڑا صبر سے جو آپ نے زندگی کاٹی ہے, اس میں سب سے بڑا انعام تو اللہ ہے. جو صبر والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور جو چیخ یا حرف شکایت آپ کے منہ پہ آ بھی گیا, اور اس کے باوجود آپ ماشاءاللہ وہ ڈیوٹی نبھا رہی ہیں اور ریئل ماں والا رول پلے کر رہی ہیں, لیکن آپ کی چیخ ہے کہ باپ ایسے کیوں نہیں سوچتا, یہ اسے ایک شخص کا یہ حال ہے. اور جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ 15 سال ہی نہیں آیا, یا 5 سال نہیں آیا, یا اتنے سال نہیں آتا, جو دوسری بایولوجیکل نیڈز ہیں اس میں اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی ذمہ دار ہوگا. لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے آپ غصے کے اوپر بریک رکھیں, بریک پہ پاؤں رکھیں, اور یتیمی کیسے کاٹی اور آگے مشکل زندگی کیسے گزارنی ہے. میں تو سرکار دو عالم کی مثال ہی آپ کو دے سکتا ہوں. ان کی بیٹی بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ بابا میری اماں اتنی امیر تھیں, وہ بھی پیسے سارے لگا دیے آپ نے, اور یہ اتنا اچھا گھر تھا, ہم مکے کے سردار تھے, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ ادھر آ گئے, اور غربت میں اور مولا علی سے شادی ہو گئی, ان کے پاس حاکمیر میں بھی وہ چیزیں بیچ کے جو بھی وہ کر رہے ہیں, اور سرکار انہیں بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہی حال ہے. تو وہ بھی گلہ کر سکتی ہے وہ شہزادی کہ یہ آپ نے اپنے کزن سے شادی کر دی میری, لیکن بڑے امیر رشتے بھی تو آئے تھے. سیدنا ابو بکر بڑے امیر تھے, سیدنا عمر بھی, اور سارے یا اور بھی لوگ کہاں تھے, لیکن ان کی لائف بھی ٹف ہی گزری. اور پھر زندگی میں انہیں یہ بھی بتا دیا, جوانی میں وہ بھی چلی گئی, اور ان کے بیٹے بھی آگے سے, یا بچے بھی, گھر والے بھی قربانی کے راستے پہ ہی ہیں. آپ نے احسان بھی کیا, قربانی بھی کی, اللہ کی خاطر کی, اس کو حاضر ناظر جانا. زندگی میں آپ کے اوپر یہ آزمائش یتیمی والی پڑی, تو اللہ نے نبھائی بھی, اس کو پازیٹیو وے سے دیکھو. اور جن لوگوں کی آپ نے خدمت کی, کمبائن فیملی سسٹم میں رہیں, جیسے بھی رہیں, اس کے بعد خاوند نے اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھائی جو آپ سمجھ رہی ہیں, آپ 100% ٹھیک ہوں گی. لیکن ایک دوسرے اینگل سے دیکھ لیں کہ اگر اس کا یہاں کاروبار نہیں چل رہا تھا, اور وہ پردیس آپ اور آپ کے بچوں کے معاشی سیٹ اپ جو ہے اس کو چلانے کے لیے, آپ کا ایک سوشل سٹیٹس بحال رکھنے کے لیے وہ کر رہا ہے, اس میں اگر وہاں اس نے 15 سال کسی عورت کے قریب نہیں گیا, وہ اپنا روزہ اگر اس نے قائم رکھا ہوا ہے, تو
آپ کو بھی وہ روزہ تو رکھ سکتی ہیں. ہاں آپ اسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم سوکھی گیلی کھا لیں گے, ہم تھوڑا کھا لیں گے, ہم کم میں گزارا کر لیں گے, آپ آ جائیں واپس. دوسری آپ کے پاس چوائس ہے, آپ طلاق لے کے دوسری شادی کر سکتی ہیں. زنا کی اجازت تو کسی صورت میں نہیں ہے. یا کئی بچیاں ایسی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جن کی عمریں 40 45 سال بھی ہو گئی, شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اپنا روزہ یہ نہیں توڑا, یا اللہ کو حاضر ناظر جانا, اور بایولوجیکل نیڈز یا جو بھی تھیں اللہ سب کے پردے رکھے لیکن انہوں نے زنا نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ کا مرد جو ہے وہ وہاں اگر یہ کام کرنے گیا ہوا ہے, پردیس اس لیے کاٹ رہا ہے ایمانداری سے پیسے کے لیے. ہاں اگر وہ دوسری عورتوں میں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسے مرد بھی ہیں, یہ بھی بات آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے تو سیدھی طرح بات نہیں کرتے, یا وہ ساری رات سارا دن تو اس نے کام بھی کیا ہوتا ہے, اور رات کو اگر وہ نہ بھی اس کی کوئی بایولوجیکل نیڈز آپس میں پوری کریں, اس کو حقوق زوجیت نہ بھی ادا کریں, لیکن اس سے 2 منٹ بات ہی کر لیں یا 2 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ ہی جائیں, وہ اتنی سینس بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو معاشرتی لیول پہ ممبر اور محراب سے یہ بات بتائی جانی چاہیے تھی, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اور اس میں عورتوں کا بھی رول ہے. ابھی تو نہیں نا کہتے, بڑوں نے کہا کہ ہمیں اچھی مائیں دو تو ہم اچھی قوم دیتے ہیں. وہ جو آپ کہتی ہیں کہ وہ غیر عورتوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں نا, وہ عورتیں ہی عورتوں کا گھر بھی اجاڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو حاضر ناظر نہیں مان رہے ہوتے. کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں, یا ہم اللہ کو مانتے ہیں, یا نبی کو مانتے ہیں, لیکن نہ یہ اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں, یا نہ نبی کو, نہ نبی کے راستے پہ ہوتے ہیں ہم لوگ. اور یہ پھر زیادہ بڑا تازیانہ بن جاتا ہے کہ ہم خود تو اسلام کے اوپر اسلام والے کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن بیویوں کے لیے یا دوسرے فریق کے لیے ہم اسلام لاگو کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں سے پھر فساد معاشرے میں پیدا ہوتا ہے. ایک نہ صرف فساد پیدا ہوتا ہے بلکہ اگریشن کے ساتھ ساتھ بغاوت جنم لیتی ہے. اسپیشلی اگلی نسل جو ہے وہ دیکھتی ہے ماں باپ کو کہ یہ کس قسم کی شادی ہے, اور یہ کس قسم کا فیملی فیبرک ہے, یا گھر کا نظام ہے, اور یہ کیا ہو رہا ہے. ماں کسی حد تک مظلوم اگر ہوتی ہے, لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری اگر مظلومیت میں اپنے آپ کو شو کرتی ہے, تو بچے شروع میں تو وہ ماں کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں کہ ماں بڑی مظلوم ہے. کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو شعور آتا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ابا بھی سچا تھا, یا اماں نے کچھ باتوں کا بتنگڑی بنایا ہوا ہے, یا پھپھو اتنی بھی بری نہیں تھی, یا ماموں یا چچا اتنے بھی برے نہیں تھے, یا دادا دادی جو تھے انہوں نے تو ہمارا جو وہ کر سکتے تھے اپنے حالات میں وہ کر سکتے تھے, تو انہوں نے کیا بھی تھا, لیکن ہم نے ریجیکٹ کیا, اماں نے کر دیا یا ابا نے کر دیا. بچے یہ انالائز کر لیتے ہیں بڑی جلدی. اس کے بعد پھر وہ نہ ابا کے انڈر رہتے ہیں نہ اماں کے انڈر رہتے ہیں, وہ باغی جنم لیتے ہیں, اور مذہب کو بھی وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ ماں باپ نے خود اس مذہب کا تماشا بنایا ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر لاگو کرنے کے لیے تو مذہبی پابندیاں اور اس کا پرچار اور شریعت سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن خود ان کا پریکٹیکل وہ نہیں ہوتا. یہ جو منافقت ہے, اس کی وجہ سے ہی ہماری نئی نسل جو ہے وہ بالکل مذہب سے باغی ہو کے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نعوذ باللہ شاید یہ مذہب کا فلاؤ ہے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ پیور ہیں, بلکہ کہ وہ بغاوت میں وہ اس طرح کی منافقت کو اپنانے کی بجائے وہ خدا نخواستہ کچھ جو ہیں وہ بالکل ہی اینٹی ریلیجن راستے پہ چل پڑتے ہیں, اور اس کے بھی نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کوئی نئی سے نئی ہولناک قسم کی کہانی آ جاتی ہے کہ کسی کپل نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا, یا کچھ اور کچھ کا کچھ بنا دیا. اس ساری جو ہیجان ہے, چاہے وہ جنسی ہیجان ہے, چاہے وہ معاشی ہے یا معاشرتی ہے, یہ سارا اس لیے کہ ہم سلامتی کی راہ کو چھوڑتے ہیں. آپ نے میری اگر ویڈیوز سے ہی دیکھ کے سوال کیا, ڈاکٹر بابا کہتے ہیں یتیم بچیوں کا خیال کرو, اگر یہ لوگ نہیں کر رہے تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ یتیم بچیوں کا سردار کون ہے, یتیم بچیوں کے اوپر کن کا ہاتھ ہے. اور اگر وہ ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے, تو پھر تو ان کا کوئی والی وارث نہیں, خدا بھی نہیں ہے, یہ مان لو میری بات. ٹھیک ہے, جس نے انہیں ناراض کر دیا, ان کے دل کو ٹھیس پہنچا دی. اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت بھی ہے, اور خامدوں کو چاہیے. یہ تو بڑا مشہور حکم ہے, حضرت عمر کے دور کا حکم ہے کہ ایون جو جہاد پہ مرد گئے ہوتے تھے انہیں 4 ماہ کے اندر اندر واپس آنا ہوتا تھا. اس پہ فقہ کے بالکل ہیں فتاوی موجود ہیں, علماء اس بات کو کئی بار بتا چکے ہیں, ہر جگہ پہ ویڈیوز میں بھی موجود ہے. اور انہیں لازم ہے کہ چاہیے یا تو بیوی بچوں کو ساتھ رکھیں, یا 4 ماہ بعد واپس آئیں,
اور اگر بیوی خوشی سے یہ سیکریفائس کرتی ہے اور وہ بھی ادھر سیکریفائس کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ادھر منہ کالا کرتے رہیں، ان کی بیٹیوں کو ادھر حساب دینا پڑ جائے گا. پھر بیٹیاں دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ. یہ وہ جو کل کاٹ سکو آسانی سے. اور یہ سارا کچھ جو انسانوں کا معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ کریم نے تو ایک دن رکھا ہوا ہے. پہلے تو اس کو ماننا ہے اور اس سے ڈرنا ہے کہ وہ ایک دن آنا ہے جس دن ساری ویڈیو ہماری چل رہی ہے، جس دن سب کے سامنے سب کچھ آئے گا. اور وہ بڑا خوفناک دن ہوگا جس دن کچھ کو اعمال نامے پیچھے سے پکڑائے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی یہیں پر یہ ساری قیامت برپا ہو جاتی ہے. انسان نہیں انسانوں کو چھوڑتے، مظلوم کی آہ لے جاتی ہے آپ کو. اور آپ کو یہیں پر وہ جو نیوٹن کا لا ہے، ایوری ایکشن از ہیونگ ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یہ کھیل تو ہوتا ہے. رہ گئی بات کہ بچپن سے اگر آپ دکھی ہیں، آپ کی اپنی دعا ہو سکتی ہے، آپ کے بڑوں کی دعا بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ پہ بڑی آزمائش ہے، کربلا والوں جتنی تو نہیں آ گئی ہے، اسے صبر سے اور استقامت سے اللہ کو ساتھ رکھتے ہوئے ہی اس میں سے گزرنا ہوتا ہے. تو آپ پہلے تو 7 دن سورہ رحمان دوبارہ میرے کہنے پہ چاہے ایک بار روز کی سنیں اور سارے چلے وظیفے چھوڑ کے، لیکن دل صاف کرے. آپ دل سے معاف کریں. آپ سے معاف نہیں ہو رہا، یہ جو آپ کے اندر غصہ ہے آپ بھی تو معاف کریں. اپنے دیکھنے کا اینگل تھوڑا سا آپ اللہ کی خاطر چلے معاف کر دیں. آپ اللہ پہ احسان کر دیں. آپ اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو دل سے معاف کر کے دعا دے دیں. سب کو دعا دے دیں. اب بہت ہلکی ہو جائیں گی. آپ یقین مانیں کہ دنیا آپ کی چینج ہو جائے گی. تو آپ اللہ کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی نادان مخلوق کو دل سے دعا دیں. جن جن پہ آپ کو غصہ ہے انہیں بلکہ دعا دیجیے گا، جو دعا میں بار بار بتا رہا ہوں. لیکن اس پہ آپ یہاں قائم نہیں رہ سکیں یا آپ نے کی ہی نہیں ہے. نہیں تو یہ لب و لہجہ نہ ہوتا آپ کا. میں مان رہا ہوں آپ پہ بہت ظلم ہوا ہے، اور آپ کی آواز اور آپ کی سوال اور آپ کی یہ تن بیتی ہے جو آپ بول رہی ہیں، یہ آپ پہ گزری ہوئی ہے، اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا جھیلا ہے. لیکن اس کو ضائع نہ کرو، اس درد کو اپنی طاقت بناؤ. یہ سب آپ نے اگر اللہ کے لیے کیا تو یہ سب سے بڑی عبادت بن گئی ہے. یہ کسی نماز روزے حج زکوٰۃ سے آگے عبادت چلے گئی ہے. اور خدا نخواستہ زنا کے تو قریب بھی نہیں آپ نے جانا. آپ کی بچیاں ہیں، بچے ہیں. زنا سے بہتر ہے کہ پھر آپ انصاف سے طلاق لیں. شرع بھی آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ کھلا لے سکتی ہیں. اور آپ کسی بھی اچھے انسان سے جو آپ سے زنا پہ تیار ہے اس کو کہیں کہ وہ بھی اللہ کو مانے اور آپ کے سر پہ چادر دے اور آپ کو عزت دے. آپ کی عزت لوٹے نہیں، آپ کو عزت دے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اپنی دنیا تو چلیں آپ کی اگر ٹف ہے تو آپ آخرت بھی پراپت کر رہے ہیں. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری رہ گئی بات ان مرد حضرات کی جو گھر میں ہوتے ہوئے بھی اگر ایسا جان کے کرتے ہیں یا عورت کو نیچا دکھانے کے لیے، تو قرآن میں بھی اور سرکار کے بڑے سخت الفاظ ہیں اس کے بارے میں. ایک کھیل نہیں ہے. میاں بیوی میں سے کسی کو کسی کے اوپر ویسے کوئی ڈومیننس اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کرے. اللہ نے بالکل مرد کو، خاوند کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے بیوی پہ. لیکن خاوند نے اپنی ڈیوٹیز اسی لیے کہ اس کی ڈیوٹیز زیادہ ہیں. اس نے کمانا ہے، باہر پتہ نہیں کتنا کہاں ذلیل ہونا ہے، کھجل ہونا ہے، خراب ہونا ہے، اور وہ جو کچھ اس نے کمانا ہے اس میں شیئر کرنا ہے، اپنی بیوی اور بچوں پہ لگانا ہے. یہ سب سے بیسٹ چیریٹی ہے. اگر اس کو آپ چیریٹی یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے. اور جس مرد نے اپنا رزق بڑھانا ہے، جس مرد نے اپنا رزق بڑھانا ہے وہ اپنی بیوی کو خوش کرنا ہے. آپ نے دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب کرنی ہے، اسپیشلی آخرت کامیاب کرنی ہے تو ماں کی دعا لینے کی کوشش کریں، ماں کو دکھائیں نہ. اور یہ دونوں ماں اور بیوی کے درمیان بیلنس جو ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور بیوی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بہرحال اس نے کبھی بھی ماں کی برابری نہیں کرنی ہے. اس کے لیے ماں اس کی اصل ماں ہے، اور اس کے لیے اس نے ماں کو ماں کے درجے پہ ہی رکھنا ہے. ان کی کبھی بھی یہ ٹسل آنی نہیں چاہیے برابری کی. اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ بہوؤں کو اصل بیٹیاں سمجھیں تاکہ ان کے بیٹے جو ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ امن کا گہوارہ رہیں، اور ان کی نسل اگلی جو ہے وہ ایک ہیلدی ماحول میں پلے بڑھے اور ساؤنڈ مائنڈز کے ساتھ ہو. یہ تو سارا سمجھدار لوگ یہ کرتے ہی کرتے ہیں. ایسا نہ بھی ہو گیا ہو تو تھوڑی دیر صبر سے اللہ کی مدد لے کے آپ اگر چلیں گی تو یہ بھی اللہ کریم کا حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے سے زیادتی کر رہا ہے تم اگر اسے معاف کر دو اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا
کہ وہ شرمندہ بھی ہوگا اور تمہارے اور اس کے درمیان سب کچھ سیٹل کر جائے گا. یہ قرآن کی آیات ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن مرد حضرات خصوصی طور پہ جن کے لیے یہ بات جس طرح وہ کر بھی رہی ہیں, یا ان کی درد ہے یا کرب ہے ان کا, یا سسرال والے ایسے, یا جو بھی رشتہ دار یا ایسے ننیال ددیال جنہیں کوئی یتیم پالنا پڑ جائے, یہ ذمہ داری آگے جب آپ نبھاتے ہیں تو اس کو ایسے ہی دیکھیں جیسے آپ اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں. ویسے تو ماں باپ اپنی بیٹیاں بھی بیاتے ہیں تو کئی بار آگے نہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا حالات سارے ہی مشکل ہوتے ہیں. ایک گھونسلہ شادی کا جیسے کہہ رہے تھے, چڑیاں, پرندے, جانور سارے ہی تھوڑا بڑا ہونے کے بعد ایک فیملی ریز کرتے ہیں. پرندے گھونسلہ بناتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے, تو کپل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور مختلف اسپیشیز کے مختلف لاز ضرور ہیں, ڈفرینٹ ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک گھر کا کانسیپٹ یا ایک کپل کا کانسیپٹ وہ اللہ نے جیسے بھی رکھا ہوا ہے. شیر کی فیملی میں کاکی کے ذمے, شیرنی کے ذمے سارا شکار کرنا, سارا ٹف کام کرنا ہوتا ہے, اور شیر صاحب کا بس ذمہ داری میں بیٹھ کے اپنے علاقے کو گراؤل کرنا ہی ہوتا ہے, یا شروع میں لڑائی کرنی ہوتی ہے. جو شیر ہوتے ہیں ان میں سے جو شیر کامیاب ہوتا ہے باقی بھاگ جاتے ہیں یا مار دیتا ہے, اور شیرنی صاحبہ کے ساتھ وہ زندگی شروع کرتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ اس کے بچے بھی برداشت نہیں کرتا, شیرنی نے اس سے اپنے بچے بھی بچانے ہوتے ہیں. اور آپ تو شیرنی والا کام کر رہی ہیں, اگرچہ آپ کے گرد مجھے لگتا ہے کہ شیر تو نہیں ہے کوئی, لیکن کوئی بندہ شاید یا تو نہ سمجھ ہے یا وہ پھر وہ خود مجبور ہے. یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر وہ آنیسٹی سے 15 سال بس باہر اسٹرگل ہی کر رہا ہے اور اس نے آپ سے چیٹنگ بھی نہیں کی, تو پھر وہ بھی تو ایک بہت بڑا سیکریفائس کر رہا ہے. لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہے, آپ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں. اگر آپ بچوں کی خاطر سیکریفائس کر رہی ہیں تو پھر یہ آپ اللہ کی خاطر سیکریفائس کریں. اللہ کو حاضر ناظر جانیں. جو نکاح کے وقت 3-4 آیات سنائی جاتی ہیں سورہ نساء کی ہیں, ان میں اتق اللہ کا لفظ دونوں کو سنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اللہ تقوی جو ہے, تقوی ہے اللہ کی حیا. اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے, یہاں بھی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے, اور اس کے لاز بہت سخت ہیں, لیکن اس کی طرف سے چھوٹ بہت لمبی ہے. تو یہ ٹیسٹ پیپر جو یہاں ہو رہا ہے اس میں وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا رول نبھا رہی ہیں. اگرچہ آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت صابرین میں سے ہیں اور صبر کے ساتھ آپ نے جو کچھ بھی ٹائم گزارا ہے, تو غم نہ کر, دن پریشانی کے ہیں کم. آپ کی قسم, یہ 7 دن سورہ رحمان سنیں, بچے بڑے ہو جائیں گے, یہ آپ کا ساتھ بنیں گے. آپ اللہ کے حوالے انہیں کریں اور اپنی جو اسٹرگل ہے اسے اللہ کی خاطر کر دیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے, یہ اللہ پہ احسان ہوگا اس کی بیوقوف مخلوق کو معاف کر کے. اور اتنی بڑی جو آسک آپ کے اوپر اگر ڈال دی ہے اس شخص نے, اگر معاشی ذمہ داری ہے چلے پوری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ فی الحال بچوں پہ کنسنٹریٹ کریں, دل صاف کر کے معاف کر کے 7 دن سورہ رحمان سنیں. اور میرا نمبر ہے ویڈیو کے اینڈ میں یا جگہ جگہ ہوتا ہے, مجھے فون کر لیجیے گا, لڑائی کر لیجیے گا میرے ساتھ, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بدل جائیں گے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, ٹھیک ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کریم خود آپ کو بار بار یہ حوصلہ دے رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا والوں جتنی تو آپ کے اوپر بڑی آزمائش نہیں آ گئی, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی یتیمی تو نہیں آ گئی. اگر 25 سال کی عمر میں آئے ہیں تو شادی ان کی 40 سال کی بی بی خدیجہ سے ہوئی ہے, انہوں نے کر لی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بیوہ ہیں. اور پھر 15 سال جا کے غار حرا میں بیٹھتے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں. تسبیحاں, نمازیں, روزے تو کوئی تھے نہیں, وہ بھی ہم نے زندگی سوچنی ہے اور اسی کا سوچتے رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. اور پھر 40 سال کے بعد ایسی ہی بڑی ٹف لائف شروع ہو گئی ہے, اور نبوت کا جو ڈیوٹی ہے, پھر شعبہ ابی طالب, مکہ کے 10 سال, پھر ہجرت, پھر غزوات, مدینہ کی لائف, اور اللہ کی راہ میں 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی ہے. پھر ایک 2.5 سال کا بیٹا ہو کے فوت ہو گیا, مطلب 2.5 سال اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی ان کی, اللہ نے وہ بھی لے لی ہے, ٹھیک ہے. ساتھی ہیں وہ بھی بھوکے 3-3 دن کے. یہ ساری لائف ان کے ساتھیوں نے کر کے دکھائی ہے نا. صرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح ایک عام آدمی ہے نا, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ان کے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے بھوک سے, یا انہیں بھی پتھر باندھنے پڑتے تھے, یا دانت شہید ہوتا ہے تو خون ہی نکلتا تھا, درد ہوتی تھی, انہیں بھی بچوں کے لیے پیار تھا, بیٹا فوت ہوا روئے ہیں, وہ ساری باتیں چلے ان کا نہیں تو جو ان کے ساتھی ہیں انہوں
उन्होंने कौन सा महल बनाए, वो भी उतने ही मुश्किल टाइम वो 23 साल का जो है हम सब ने गुजार के दिखाया है ना। तो आपने 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, दुआ करके पानी पीना है, माफ़ करना है दिल से माफ़ करना है, दुआ दे देनी है ये अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह पे एहसान कर दीजिएगा और अल्लाह को अपने साथ रखिएगा, दिल की पहली आवाज़ पे चलती जाइएगा, अल्लाह खैर करता जाएगा। अगला जो इससे रिलेटेड था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अगले दिन कुछ हफ्ता पहले ये हुआ कि मेरे ना दरअसल मुझे शुरू से दरूद पाक से खास लगाव है, मोहब्बत है, जो भी आप कह लें, एक है मेरी। तो मेरे मियां ना ड्रिंक करते थे, उन्होंने 6-7 साल पहले ड्रिंक करना छोड़ दिया। अच्छा, मैं बड़ी मुतमिन थी कि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं, ये दरूद की बरकतों की वजह से, उनकी रहमतों की वजह से मेरे मियां ने ना ड्रिंक करना छोड़ दिया। मैं बड़ी सुकून में थी, जिंदगी से सारे शिकवे शिकायतें एक साइड पे, लेकिन सुकून था। दूसरा, मेरा ना एक ही बेटा है जो बस वो अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला ने इसे बड़ा ना मोटा बनाया है, जो भी कर लें। और लोगों से मैं शिकवे इसलिए आपको क्या बताऊं कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे अल्लाह ने ना नबी के दरूद के लिए चुन लिया। तो इसकी वजह शायद यही है कि लोगों ने मुझे नफरतें इतनी दी हैं कि मैं एक साइड पे अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया, अपने हबीब के लिए। इसलिए लोगों के तो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या क्या मेरे साथ लोगों ने किया या क्या क्या। मैं सिर्फ अल्लाह का शिकवा करने कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, अल्लाह ताला उसको परफेक्ट कर दे। दूसरा, मैं खुशफहमी में थी कि दरूद की रहमतों की वजह से मेरे मियां ने ड्रिंक करना छोड़ दिया। तो हफ्ता पहले 6-7 साल बाद उन्होंने फिर ड्रिंक कर लिया। तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने अल्लाह का उंगली पकड़ी हुई थी, तो अल्लाह ने हाथ झटक दिया मेरा। अजीब सा एहसास कि मैं दायरे इस्लाम से बाहर हो गई। तो फिर मुझे लगा कि शायद औरतों की जो इबादत होती हैं उनको भी जैसे प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा मिलता है, तीसरा कहीं पे 8वां, मुझे लगा शायद हमारी जो इबादत होती हैं औरतों की, उसमें भी अल्लाह ने कोई ऐसी तकसीम रखी है जिस गुनाह को मैं समझ रही थी कि मेरे मियां ने छोड़ा हो गया, दरूद की, क्योंकि मेरा सारा दिन गुजर जाता है दरूद पाक पढ़ते हुए। मैं इसको शामिल में थी कि इसकी रहमतों की वजह से। अभी आप समझ रहे होंगे मेरी कैफियत। तो 3-4 दिन तो मैं काफी डिस्टर्ब रही, नमाजें में नहीं पढ़ रही। मैं नमाजें पढ़ने बैठूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते, मेरी अल्लाह से शिकवे नहीं खत्म होते कि मैं पढ़ती नहीं। मुझे ये है कि जो चीजें अल्लाह के देने वाली है उनसे तो अल्लाह मुझे महरूम ना रखे। मुझे एक बेटा दिया अल्लाह ने, वो 7 के बराबर करते। और जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था, क्योंकि उस वक्त मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, तो मैं जितनी भी तकलीफ में होती थी, तो मैंने बताया ना लोगों के रवैयों का मैं नहीं बताऊंगी आपको। तो मैं पीक पे तकलीफ में होती थी और मैं कहती थी कि या अल्लाह, यतीम की दुआ तो अर्श हिला देती है, बद्दुआ भी मुझे ना बद्दुआ देनी है, मुझे सिर्फ जो मेरा बच्चा पैदा हो वो तंदुरुस्त हो और कामयाब हो और परफेक्ट हो। बस अल्लाह से शिकवे, मुझे बताए कि मैं क्या ऐसा पढ़ूं मुझे सुकून आ जाए। अल्लाह भी डैमेज चीजें बनाते हैं। वो लोग जिनको अपने साथ जोड़ा होता है उन्हीं को दे देता है।
मास्क गिर गया था। और जो कोई भी है या जहाँ से भी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मोगा ने आपका सवाल क्यों सुना है या उनको सारी की सारी जितनी भी चीज़ों पर ये बकवास है, आप अल्लाह के आगे तौबा करें, शर्मिंदगी से उसके आगे पेश हों। आपकी बड़ी गलत फहमी है कि आपको लग रहा है कि आप ज़रूर पढ़ रही हैं या पढ़ती रही हैं, ऐसे नहीं है। बड़ी हया वाला, बड़े पर्दे रखता है, बड़े ज़र्फ वाला, लेकिन इंसान बहुत खबीस है, बड़ा जालिम और बड़ा ही जज्बात है। कहता है कि वो अल्लाह को मान रहा है और वो इस योग में पता नहीं क्या क्या समझता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो अच्छाई के ज़ुमरे में अपनी तरफ से जिसे वो अच्छाई समझ रहा है वो किस कदर खबासत में होता है। वो बड़ी हया वाला, बड़े पर्दे रखता है। चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगह भी ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज़ुबान चलानी वो नहीं बर्दाश्त करता। मैं आपके लिए यही कह सकती हूँ, अल्लाह हमें और बर्बाद करे कि हमें इसकी समझ आए। सब कुछ ऐसे नहीं है, चीज़ों को तमाशा और खेल बना देते हैं, कारोबार तो है नहीं है। जिसकी उसने कोई कीमत से, ये सारी इन चीज़ों से आगे की चीज़ है, कुछ चीज़ों की तो कोई कीमत नहीं होती। आपने उसके साथ जो भी एहसान किया वो तो वैसे ही बड़ी हया वाला, बड़ा रखता है, बड़े ज़र्फ वाला है। अल्लाह तो भी किसी के साथ गलत नहीं करता, जुल्म तो कर ही नहीं सकता, इंसान को भी अपनी जान पर जुल्म करता है। तो ये जो ज़ोन है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझने का ज़ोन, ये बड़ा मरवाता है इंसान को। मेरे से तो ये बात ही नहीं सुनी जा रही, फिक्र ही नहीं सुनी जा रही थी, मैं आपको इसलिए और क्या आगे बात करूँगी। अल्लाह आपकी खैर करे, आप ना पढ़ें ज़रूर, यही मैं आपसे कहूँगी। बस कर दी, इसको काफ़ी हो गया, अब कुछ और कर लेते हैं। इसकी वजह से बंदा नंगा मुजरा कर ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हर वक्त नाच ले, अच्छाई करने के लिए सारा जो आपको गलत काम है, आप चौक में खड़े होकर इसके लिए भंगड़े डालें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बेहतर है कि आइंदा के बाद आप ना इस पर बोलें। बाकी उसको बेहतर पता है उसमें बच्चे को क्या करना है, किसी को क्या करना है, किसी को नहीं, क्या नहीं करना। अल्लाह की मदारी तो है नहीं कि वो उसको डिक्टेशन दें कि ऐसे करो तो वैसे करो, उसकी मर्ज़ी को जो मर्ज़ी करे। पूरी कायनात चाहे 1 मिनट में उलट पुलट कर दे, चाहे सारा कुछ बना दे। पता नहीं हम बनाना किसको कहते हैं, बिगाड़ना भी किसको कहते हैं। इंसान के नज़दीक अपने सारे मायने हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और ये सारे मायने मतलबों से आगे की बात है। आपको एक शहद इतनी अजीज़ है, वो इससे ज़्यादा मालिक है इसका और उसको ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन उसको पता नहीं उसका हुस्न या खूबसूरती कैसे नज़र आ रही है। इंसान पता नहीं बहुत सतही निगाह रखता है। अल्लाह बड़े ज़र्फ वाला, बड़ी हया वाला, बड़े पर्दे रखता है। वहाँ ढांकता के इतना करीब चेहरा आप खुद भी अपना ना देख सकें, वो वहाँ पर भी ढांकते, अपने आगे भी नहीं नंगा करता पूरा इंसान को। उसके आगे प्यार से, आदमी से उसके आगे पेश हों, बड़े हया वाला, बड़े पर्दे रखते हैं।
लेकिन अपने आप को पाँव खा नहीं नंगा करते हैं। और अगर वैसे दिल चाह रहा हो तो फिर आप कह रही हो ना जाके चौक में भंगड़े डालें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरह के तमाशे नहीं करते। ये चीज़ भी हो रहा है, ये जगह ही हो रहा है। दिया जवाब आपने? गिरवा ने दिया कोई जवाब के नहीं? अच्छा, ज़िरवा के जवाब का तो नहीं पता, सैयद बादशाह हैं, उनके ऊपर तो मैं नहीं बात कर सकता, जो भी उन्होंने बात की होगी। लेकिन चूँकि हो सकता है काकी जी का ज़िरवा को नहीं जानती हैं, उनका हो कि नहीं, डॉक्टर साहब ही मैंने जवाब दें। मैंने आपकी जितनी बात सुनी है बेटा, उसमें इश्क में शिकवा हराम है और माशूक बेऐब होता है। और आप दरूद पाक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रही थी। पहले दरूद पाक है क्या? क्या दुआ है? क्या है ये? दुआ ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो आबिद नहीं है, माबूद है। माबूद भी अगर दरूद करता है तो फिर दुआ तो ये नहीं होगी। बाकी वो आप सरकार पे दुआ दरूद भेज रही थी, सलाम भेज रही थी, अल्लाह को पेश करते हैं हम कि तू हमारी तो नहीं है इतनी औकात, तो तू उनसे भेज। लेकिन जहाँ तक आपके मियाँ की बात है और आपके बच्चे की बात है, जो मुझे आपकी बात में शिकवा भी नज़र आया है, ये दोनों आपके करने के काम थे। और आप बीच में अपने में कह गई हैं अल्लाह डिफेक्टेड चीज़ें बनाता है, अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह माँ बाप को एक चीज़ देता है, माँ के पेट में अमानत रखता है। उन 9 महीनों में हमारे खाने पीने में, हमारी ज़हनी हालत में हम गुस्से में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, टेंशनों में होते हैं, बच्चे पे वो असरात आते हैं। कई बार वो पिछली जनरेशन से भी आ रहे होते हैं, जीन्स में भी आ रहे होते हैं। अल्लाह ने नहीं कुछ किया, अल्लाह की तरफ से तो वो तो एथिस्ट को भी सेहतमंद बच्चा दे रहा होता है। लेकिन वो माँ जब बीमार होती है 9 माह, या बाप रिज़्क़ हलाल नहीं लाता या कुछ भी नहीं करता, उसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा मोटा हो गया है, उसको खिलाया पिलाया किसने है, एक के ऊपर लाड किसने किया है? अल्लाह ने कहा जो मैंने हलाल किया है उसमें से खाओ, लेकिन इसराफ मुझे पसंद नहीं है। ये अल्लाह करीम का वाज़ेह सीधी लाइन है, ठीक है। और ओवरडू किया है, ओवर ईटिंग की है। अगर कोई एंडोक्राइन, उसका कोई रदूदों का निज़ाम ऐसा है कि उसको मोटापा किसी वजह से हो भी गया है, उस बीमारी से भी वो निकल सकता है। आप भी दिल साफ़ करके, अगर बच्चा भी बालिग हो गया, उसे भी 7 दिन सूरह रहमान सुनाएं और ख़ुद भी सुने, लेकिन उसके वालिद को पहले माफ़ करें। आप तो उसका लिबास हैं। तो आपने देखें, उनमें एक खामी है, उनसे एक गुनाह हो रहा है, उन्होंने तौबा भी करने की कोशिश की और 7 साल उस पर कायम भी रहे, उनसे फिर गलती हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर आप दरूद भेज रही हैं, वो तो इनके लिए दुआएं मांग मांग के, रो रो के पहले से ही ये काम कर चुके हैं। वो गुनाहगारों के लिए दुआएं की हैं उन्होंने, नेकों के लिए नहीं की हैं उन्होंने। नेक तो आप जैसे नेक तो पहले ही जलती हैं, तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए की हैं ना उन्होंने दुआएं, जिन्होंने गलतियां कर लेनी थी, जिन्होंने उल्टे काम करने ही करने थे, गुनाह उनसे हो जाने थे, उनके लिए अल्लाह से माफ़िया मांगते रहे, मग़फ़िरत मांगते रहे अपनी उम्मत की। गुनाहगारों के लिए ही ना, तो उन गुनाहगारों को आप भी तो माफ़ करें। तो उनसे वो शराब आप छुड़वा सकती थी ना। ये सिर्फ आप इसे जंतर मंतर ना बनाती दूध को कि इसके असरात से वो जादू छोड़ दे, और फिर जब उसने दोबारा शराब पी ली तो आपको लगा अल्लाह ने आपकी उंगली छोड़ दी। ये तो सब आपकी अपनी ज़ाती इख्तरात हैं। आपके जो करने का काम था, शराब में वो कौन सा नशा है जो आप में नहीं है? आपने क्यों नहीं उस बंदे को अपनी तरफ राग़िब किया और उसको प्यार से मना लिया, लाड से मना लिया, डंडा लेके मना लिया? नहीं तो छोड़ देती या तलाक का धमकी दे देती। आपको शायद शुरू से उसमें ऐप नज़र आए, और जब उसका नुत्फ़ा आपके पेट में पल रहा था, आपने उसको 100% एक्सेप्ट नहीं किया।
اس کو اس کی خامیوں سمیت کرنا تھا اور اتنا پیار کرنا تھا کہ وہ آپ کے پیار کے بدلے میں وہ چھوڑ دیتا اس کو. وہ کون سا غم ہے, وہ کون سا دکھ ہے, وہ کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ غم غلط کرنے بیٹھ جاتا ہے. آخر اس نے پہلے چھوڑا ہے 7 سال. شاید اس کی پرسنالٹی میں یہ ایک ویک پوائنٹ ہے کہ وہ مردوں کی طرح اس کو فیس نہیں کر سکتا. نشہ عموماً کمزور پرسنالٹی کرتی ہے. جس وقت وہ حالات کا کسی خاص سچویشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں موند کے پڑھنا چاہتا ہے یا نشہ کر کے وہ اس غم کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس غم کو آپ نے دور کرنے کی کوشش کرنی تھی اور اب بھی آپ کوشش کریں, پیار بن جائیں, ان کو ان کی خامیوں سمیت قبول کریں, اتنا پیار کریں کہ پھر آپ انہیں اپنے پیار کی اتنی عادت ڈال دیں کہ کس دن پھر آپ لاڈ سے کسی ادا سے کہیں کہ چھوڑیں اسے, تو وہ کہے کہ یہ چھوڑ دیا آج سے, ٹھیک ہے. اور یہ تو کوئی بات ہوئی, آپ نے ٹماٹی پکڑ لی, تصویر پکڑ لی, ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے سر پہ بھی احسان کر دیا, نبی کے سر پہ بھی کہ میں درود پڑھ رہی ہوں تو مجھے بچے بھی بہت زیادہ ملنے چاہیے, اور یا بچہ بہت صحت مند ہونا چاہیے, اور ابا اس کا ٹھیک ہو جائے, بندے کا پتر ہو جائے, شراب چھوڑ دے. اس کی شراب ہی نظر آئی آپ کو, اس کی کوئی اچھی چیزیں نظر نہیں آئی. اور اگر اس میں یہ ایک خامی تھی, گناہ کبیرہ ہے, اور اس کا 7 سال چھوڑنا یہ شو کر رہا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے یا تو کہیں آپ جیسے یا کسی میرے جیسے کسی نیک نے اس کو پھر تانا مارا ہے اور اس نے غصے میں پھر شروع کر لی, اور آپ نے تو پکڑ کے آگے سے اللہ میاں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. یار معافی, جو میں اللہ میاں کہہ جاتا ہوں, مجھے بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے. بیچ میں کچھ علماء حضرات بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ میاں نہ کہا کرو, تو اللہ جی, اللہ کریم, جو بھی آپ کہیں, اللہ شاید میرا ایسے ہی کہنا پسند ہے, میرے منہ سے ہی ایسے نکلتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے. تو اینی ویز آپ نے تو ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر لیا کہ جی وہ بچے بھی ڈیفیکٹڈ پیدا کر رہے ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کو نوازے. ہو سکتا ہے آپ ان کی خاص ہوں, اور بالکل ہوں گی, آپ ان کی بہت قریبی دوست ہوں, تو آپ پہ پھر آزمائش ہو, تو آزمائش میں پھر صبر کرنا ہوتا ہے. شکوہ حرام ہے, معشوق بے عیب ہے. معشوق میں عیب نظر آ گیا, معشوق نہیں رہے گا, معشوق بے عیب ہوتا ہے. عشق میں شکوہ حرام ہے, عشق میں دوری حرام ہے. تو آپ نے 7 دن سورہ رحمان ہی سننی ہے, اور اپنے میاں صاحب کا اس طرح کرنا, ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف لگا دینا. آپ نے بہت درود شریف پڑھا ہے نا, وہ تو شرابی ہے نا, آپ ذرا لگانا ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف, اور ان کی حالت دیکھنا کیا ہوتی ہے, اور انہیں کہنا کہ آپ نے یہ 7 دن سننا ہے, ٹھیک ہے, دوائی کے طور پہ, علاج کے طور پہ. انہیں کہنا کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کو سنیں, یا میری طرح فراڈ لگا لینا ان کے پاس, کچھ رات کو شام کو لگا لینا, رات کو سوتے وقت لگا لینا کہ یہ میں سن رہی ہوں, مجھے بڑا سودنگ لگتا ہے. آپ بھی آنکھیں بند کر کے, مجھے تو لگتا ہے مسجد نبوی میں ہوں, آپ کو بھی لگتا ہے, ایسے سمجھے نا. میں تو سمجھتی ہوں کہ میں گرین گنبد کے سامنے کھڑی ہوں, تو ذرا آپ بھی سنیں, اسے لگا لیجئے گا, ان کی حالت دیکھیے گا. اگر وہ آنکھیں بند کریں پھر پانی کی دعا بتا دیجیے گا. اس طرح ان پہ, ان کی گرل فرینڈ بنے, ان کی بیوی نہ بنے, ان کی گرل فرینڈ بنے نا ذرا, ٹھیک ہے. تو ادائیں یہ کا, ان کے سامنے مولوی صاحب نہ بنے آپ, ان کے سامنے ان کی گرل فرینڈ بنے نا. پیار سے گھر میں ان کو کوئی گھر آئے تو روز ایک نئی ہیروئن بیٹھی ہو, ایک نئی ادا ہو, تو ان کو پیار سے اپنے پیار کے جال میں اپنے پیار کا نشہ ڈالے نا. پہلے ان کی شراب کی طرف, ان کی خامیوں کی طرف مت دیکھیں, ان سے نفرت مت کریں, انہیں اٹریکٹ کریں اپنی طرف, اور انہیں اپنا اتنا پیار کی عادت ڈالیں کہ پھر آپ ان کو اگر حکم دیں تو وہ شراب کیا دنیا چھوڑ دیں. کر سکتے تھے نا آپ, یہ بے لوس بے غرض پیار کرتے نا آپ, فراڈ میں ہی کر لیتے میری طرح. مجھے تو آپ لوگوں سے کسی کوئی پیار شیار نہیں ہے, لیکن میں لگا ہوا ہوں نا, تو فراڈ ہی ہے, ٹھیک ہے, پیسے کما رہا ہوں, لیکن جو بھی کر رہا ہوں فراڈ ہی اتنا اچھا میرا چل رہا ہے, تو آپ فراڈ ہی کر لیں, کریں تو صحیح آپ پیار سے. سوری, مجھے زیروا کا جواب ضرور سننا تھا, اس لیے مجھے پورا سننا پڑے گا کہ زیروا نے کیا جواب دیا. جی کیا؟ ہاں میں یوٹیوب پہ سنوں گا. اچھا, اس سے ڈفرینٹ تھا. اچھا, مجھے لگتا ہے میں گستاخی ہو گئی, اس کے اوپر بولنا نہیں چاہیے تھا. اچھا جی, نیکسٹ.
میرا ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا جو مطلب ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے تھے. ان شارٹ مطلب جو مجھے سمجھ آیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے, اور مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے ان کی طرف راغب کرتے ہوئے دیکھا. کچھ وظائف والے تھے, کوئی چلوں کی طرح سے بتاتے ہیں, کچھ ویسے شریعت پر عمل کا کہتے ہیں, کچھ ان سے ہٹ کے ویسی کوئی مطلب ارتکاز توجہ یا کس طرح سے مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب دیکھا. کوئی شریعت پہ عمل کر کے جھولی بھر کے بیٹھا ہے, کوئی وظیفوں سے چلوں سے, کوئی ویسے ہی کسی کے نصیب میں تھا تو وہ شروع سے لے کے بیٹھا. لیکن میں نے اس کا کنکلوژن میری ایک ناقص عقل کے مطابق میری سمجھ میں آیا کہ جو بھی ہے وہ اللہ رسول کی ذات ہی ہے, اور اصل مقصود جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہی ہے. اور پتہ نہیں مطلب پہنچنا بھی شاید بے بھی ہے, لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہمارا کہ ہم کی بارگاہ تک رسائی کی کوشش کریں جیسے بھی ہیں, لیکن اور کوئی ہے بھی نہیں. لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میں پڑھائی کروں, کوئی سبق پڑھوں, لیکن بننے سے پہلے کسی طرح کچھ تو ایسی بات ہو کہ ان کا کسی درجے میں کسی حد تک ان کا قرب ہو. پتہ نہیں, شاید پوچھ بھی نہیں پا رہا ہوں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن پڑھتا بھی ہوں, میں کچھ اپنے تئیں کوشش بھی کرتا ہوں کہ وہ کسی سوال کی نیت سے نہیں ہو, لیکن بس اپنی ڈائریکشن نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہا کہ کیسے چلو, کدھر کی چلو. اپنی طور کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہیں دکھے, محبت بھی اپنے تئیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بدلے میں سنتا بھی ہوں کہ تم پاگل ہو یا مطلب پاگل یا مطلب سیدھے ہو, ملنگ ہو, یہ وہ نفع دینے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں, یا کیا کس راستے سے کہاں تک پہنچنا ہے. مطلب سفر میرا شروع ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے کیا, یا مجھے کدھر کو جانا چاہیے. اس بارے میں مطلب اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے یا کوئی بھی جو سے ریلیٹڈ لوگ ہیں مطلب کچھ اگر گائیڈ کر دے مجھے. ہاں جی, کون گائیڈ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی لوگ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں. میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اور کوئی میرے سے ریلیٹڈ اسے گائیڈ کرنا چاہے, کوئی بھی نہیں. اگر آپ لوگوں سے یہی سوال ہو, انہوں نے بڑی عقل نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی گائیڈ کر دے, کوئی بتا دے, کوئی بولنا چاہے گا تو ادھر آگے بیٹھو. کوئی بھی نہیں. اچھا, تو قبلہ آپ بہت ہی پیارے ہیں, اور مجھے نام تو آپ کا نہیں پتا, جہاں سے بھی آپ ہیں آپ تو پوچھ نہیں رہے, بتا رہے ہیں کہ کدھر کو ڈائریکشن کرنی ہے. آپ نے بتا بھی دیا باتوں باتوں میں, اور یہ آنکھوں میں مے خانہ جو آپ نے بسا رکھا ہے اور جو جھڑی لگی ہے, تو اب اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ آپ پہنچے ہوئے ہیں جہاں جانا ہے, اور آپ ان کے قرب میں ہیں. یہ جو آنکھیں گیلی ہیں اور جو آپ کی کیفیت ان کا نام یا ان سے کی بات کرتے ہی ہو رہی ہے, جب آپ سرکار کے قرب میں ہیں تو آپ اللہ کے قرب میں ہیں, اور آپ پیچھے رہ گیا ہے جو کہ آلریڈی آپ کر رہے ہوں گے, مخلوق خدا کا بھلا یا مخلوق خدا سے پیار یا ان کی خدمت منت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. تو سرکار کی امت سے پیار, آپ سرکار کی امت سے پیار کریں, ان کے گندوں بندوں سے پیار کریں, ان کی امت کے گناہ گاروں کو معاف کرتے جائیں, انہیں پیار کرتے جائیں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, پیاسوں کو پانی پلائیں, گرے ہوئے کو اٹھائیں, کسی یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی کی مدد کریں,
روزمرہ استعمال کی چیز ہی خوشی سے پیار سے دے. یہ سب کچھ آپ کرتے ہوں گے. اور پڑھنا آپ نے کیا پڑھا لیا آپ نے سارا کچھ, یا جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہے. اگر آپ کے کوئی بھی مرشد ہیں, استاد ہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں میں نے ساروں کو سنا ہے, آپ نے ساروں کو سن لیا, لیکن آپ کی تو اس نے سن لی ہوئی ہے. اور یہ جو ان کے لیے جو آپ کا پیار ہے اور جو آپ کی تڑپ پھڑک ہے, اللہ اسے اور وضو تر کرے. لیکن ان کی امت سے پیار, ان کے گندوں مندوں سے پیار, انہیں معاف کرنا یا انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا. باقی ڈائریکشن آپ کدھر کی جا رہے ہیں, آپ ڈائریکشن جس گول دائرے میں آپ گھوم رہے ہیں, جو دمال آپ کی ہے, یا جس نقطے کے گرد آپ کا سفر جاری و ساری ہے, اللہ اسے اور مزید تیز کرے. وہ آلریڈی صحیح سمت میں ہے. یہ آنکھ گیلی ہو جانا, رونگٹے کھڑے ہو جانا, بدن لرز اٹھنا, یہ کسی کے قرب کی نشانیاں ہیں. اور باقی کا جب آپ سرکار کا نام لے رہے ہیں یا ان کی بات کر رہے ہیں, اور جتنی بھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, تو باتوں باتوں میں میرے جیسے گستاخ کو بھی آپ سمجھا گئے ہیں کہ حد ادب اور کیا خوبصورت آپ کا پیار ہے. باقی یہ سارا ہماری تو ایون جو تڑپ بھی ہے نا, یا چاہت بھی آپ کی ہے, یہ بھی انہی کا کرم ہے. ٹھیک ہے, ان کا قرب ملا ہے تو یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے. آپ نے کچھ جھلک دیکھی ہے تو آپ اس کے بعد اس حسن جو ہے اس کے پیچھے بےتاب ہے. ٹھیک ہے, آخر کچھ تو نظر آیا ہے, کچھ تو دیکھا ہے نا آپ نے. تو ان کا جو حسن ہے وہ آپ کے مشاہدے سے گزرا ہے, تو ہی آپ کا یہ حال ہے. اب ادھر کمی نہیں ہے, انہوں نے تو دیتے جانا ہے, آپ بانٹتے جائیں آگے. مخلوق خدا کی خدمت کریں, جو کچھ آپ پڑھتے پڑھاتے رہے وہ آپ کو مل گیا, وہ اس کو عطا ہوا, آپ کو اس کو آگے بانٹے نا, اس کو پریکٹیکلی آگے بانٹے. اور یہ سورہ رحمان کا ہی میسج آپ آگے دیتے جائیں. قصیدہ بردہ شریف کا فالج والوں کو, ذہنی امراض والوں کو بتاتے جائیں, 3 بار اللہ پانی والی دعا سکھاتے جائیں. مردہ دلوں کو زندہ کریں. یہ روشنی جو آپ کے پاس ہے, اس سے دوسری شمعیں جلائیں. مخلوق خدا سے بے غرض پیار کریں, اور وہ کر بھی رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کا رسول آپ پہ حامی و ناصر ہو. ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا. جی السلام علیکم, میں انڈیا سے بول رہا ہوں. میرا سوال جاوید سر سے یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور اسے ہم کس طرح سے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. یہ پلیز بتائیں سر, جزاک اللہ. میں تو سورہ رحمان سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں ان کے لیے بیٹھا ہوا. تو آپ لوگ بڑی بڑی باتیں پوچھ رہے ہیں. نفس کے اوپر آپ کو بہت سے علماء کے اتنا مواد مل جائے گا, بہت سے بڑے بڑے اسپرچول جو بھی آپ کے گروز ہیں. میں کیا بولوں گا, میں علم کا تو بندہ ہی نہیں ہوں اور ایک ڈاکٹر ہوں. ویسے میرے نزدیک نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, نفس امارہ, یہ 3 ڈفرینٹ اس کی فارمز بھی بتائی گئی ہیں. سیلف, ٹھیک ہے, لیکن اسی سیلف کے اندر ایک سیلف ہے آپ کا اپنا آپ اور آپ کا اللہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ٹھیک ہے, اور نفس کو قابو آپ نے کہاں سے کرنا ہے, کہ کون سے نفس کو آپ قابو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو آپ کی خواہشات ٹائپ ہیں, وہ جو غیر اللہ, آپ اگر اپنے نفس کے چکر میں پڑیں گے تو جو بھی غیر اللہ ہے وہ آپ اسے نفسانیت کہہ لیں. اور جو کچھ اللہ کی خاطر آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا نفس ختم ہو گیا. آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ سب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, باقی جو بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں تھیوریٹیکل کہ اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے یا قابو کرنا ہے, تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے جہاں اللہ چاہے, جس سچویشن میں چاہے, وہاں پر اگر آپ پاس ہوتے ہیں, یہ سب اسے پتہ ہوتا ہے. جس کی جتنی سکت ہوتی ہے اس پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے, وہ فیل کرنا ہی نہیں چاہتا آپ کو. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کو انہیں پتہ تھا, تو
انہیں ان پہ اتنی بڑی آزمائش، ان پہ آگ کی آزمائش، آگ میں جانا، بادشاہ وقت کے ساتھ جھگڑا، بہت زیادہ مشکل لائف، پھر بڑی آخر میں جا کے اولاد، پھر حضرت اسماعیل والی قربانی کا ٹیسٹ، بیوی کو وہاں جنگل میں چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑنا، اور پھر اگر وہ بچہ بڑا ہو ہی گیا ہے تو اس کو ذبح کرنے کے، یہ ان کے نفس کے سارے ٹیسٹ ہیں، ایسے سمجھ لیں۔ حالانکہ اللہ سب جانتا بھی ہے اور اپنے بندوں کو بھی جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے ان کی اگزامپل بنا رہا ہوتا ہے کہ میری خاطر دیکھو میرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سے کہا ہوگا، ہم رہ جاتے ہیں، اسی لیے ان کے درجے بڑے ہیں۔ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے فائنل نبی ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں سے فائنل جو قربانی ہے مولا حسین کے ذمے ہے، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آگے دینا آ رہے ہیں ان کے، وہ سارا کا سارا جن کے ذمے ہیں وہی نفس پہ قابو وہاں پاتے بھی ہیں۔ اللہ دکھاتا ہے اپنی باقی مخلوق کو، یہ دیکھو میرے بندے میرے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ میرے حکم پہ یا میری کس طرح سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ باقی جو نفسانی خواہشات ہیں میرے لیول پہ دنیا دار لوگوں کے لیے، جو ہم اپنی مٹیریلسٹک لائف اور ذاتی سیلفشنس میں پڑ جاتے ہیں، اس میں بہت سا ہم دوسروں کا بھی اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے ہی پیار کریں، اپنے آپ کو ہی پہچانیں، تو بہت سی ایسی چیزوں سے ہم بچ بھی جائیں اور ہمارے اپنی زندگی بھی سکون میں ہو اور ہمارے ارد گرد بھی کافی لوگوں کی زندگی سلامتی میں ہو۔ اگر ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں، اور جو ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ ہم دوسروں پر بھی نہ تھوپیں، تو یہ کافی حد تک ہمارا نفس اس میں سے نکل جائے گا۔ جو سیلفشنس ہے اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں وے سے آپ دیکھ لیں گے۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان